ازلہما، ازلہ کہتے ہیں پھسلانے کو، زلال پھسلانے کو کہتے ہیں. ازلہ اس نے پھسلایا، ہما ان دونوں کو. اس نے کس نے؟ الشیطانو، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو. اب یاد رکھیں دونوں کو پھسلایا ہے، یہ نہیں کہ حوا نے گناہ کیا اور آدم کو ساتھ لے بیٹھی. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اخرجہما ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ اس حالت سے جس میں وہ پہلے تھے. وہ امن اور سکون کی حالت جسے اللہ تعالیٰ جنت فرما رہا ہے. جب ایک دفعہ حد ٹوٹ جائے تو پھر انسان امن اٹھ جاتا ہے اور اس حالت سے وہ نکل جاتا ہے. اضلہم الشیطان، شیطان کی کیا حالت ہے یہاں اس وقت؟ لفظ شیطان کی نصب کی حالت ہے، رفع کی حالت ہے، یا کوئی اور ہے؟ اضلہم الشیطان، شیطان کی کیا حالت ہے؟ رفع کی. لفظ شیطان پہ رفع آئی ہوئی ہے، علامت اس کی پیش ہے یہاں، تو اس پر رفع کی حالت ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، یہ پھسلانے والا ہے. اور مفعول کون ہے؟ ہما، وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ دونوں مفعول بہی بن گئے شیطان کے. ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. فاخرجا، یہاں بھی شیطان فاعل ہے اخرجا کا. ہما ان دونوں کو، مما اس سے، کانا فی ہے جس میں یہ دونوں تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حالت جس میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس آیت نے مزید ثابت کر دیا کہ صرف آدم اور حوا کی بات نہیں، بہت سے لوگ تھے اور بھی، کیونکہ تثنیہ کا ذکر کرتے کرتے خدا نے جمع کا لفظ استعمال فرما دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اس حالت میں یہاں سے نکل جاؤ کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی پوری قوم تھی، حضرت آدم اور حوا صرف نہیں تھے. حضرت آدم اور حوا تو ان کے سردار تھے، اس لیے ان کی ایک مثال بیان کی کہ جب سردار پھسل جائیں تو قوم بھی پھر پھسلا کرتی ہے. سردار تو توبہ کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں نیک لوگ، قوم پھر واپس ہی نہیں آتی، مستقل جنت سے نکالی جاتی ہے. تو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس طرح سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو جب کہا نکلو تو یہ تو نہیں تھا کہ جو دوسرے تھے وہ پیچھے بیٹھے رہیں. معلوم ہوتا ہے ان کا جرم زیادہ تھا، کیونکہ ان کے متعلق خدا نے نہیں فرمایا بعد میں کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے سے انہوں نے توبہ کا طریق سیکھا اور پھر خدا نے ان کو معاف فرما دیا. آدم اور حوا کے متعلق ہے، آدم کے متعلق بلکہ خصوصی سے، کہ اس نے خدا سے توبہ کا طریق سیکھا، توبہ کی اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا، لیکن باقیوں کا ذکر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شریعت کا امن اٹھ جائے تو لمبے عرصے تک انسانیت جگہ جگہ بہکتی پھرتی ہے اور اکھڑے ہوئے پودے کی سی مثال بن جاتی ہے، اس کو کوئی پھل نہیں لگتا اور ہر جگہ سرگردان پھرتی رہتی ہے. جی عرض کرتا ہوں، شیطان اور ابلیس دو پہلو ہیں ایک ہی مضمون کے. شیطان اس بنیادی نفسانی حالت کا نام ہے جو بغاوت پر آمادہ کرتی ہے، اور نفس امارہ ہی کو شیطان دکھایا گیا ہے. ظاہری طور پر اس کا کوئی وجود متمثل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بحث نہیں. نفس امارہ کو شیطان بتانا حدیث سے ثابت ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر شخص کے خون میں دوڑ رہا ہے. ہاں ابلیس نہیں فرمایا، شیطان فرمایا ہے. اور کسی نے تعجب سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے خون میں بھی؟ اور فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا. جس کا مطلب ہے کہ امارہ کے اوپر کاٹھی ڈال دینا اور اسے 100% قابو کر دینا ایسا ہے جیسے کسی کا شیطان مسلمان ہو جائے. لیکن جس کا نہ ہو وہ ابلیس بنتا ہے. یہ فرق ہے شیطان اور ابلیس میں. شیطان قدر مشترک ہے ہر انسان میں. بعض شیطان کو لگام میں ڈال دیتے ہیں اور ناکارہ کر دیتے ہیں. وہ شیطان کے چنگل سے پوری طرح آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا شیطان بیکار ہو کر رہتا ہے اور کچھ ان کے پاک وجود میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. جو اس کے سامنے سر جھکا دیں ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان مجسم بن جائیں تو ان کا نام ابلیس ہو جاتا ہے. تو ابلیس شیطان کے انسانی روپ دھارنے کا نام سمجھ لیں آپ. تو اس زمانے میں بھی سرکش لوگ تھے کچھ، ان کو ابلیس کہا گیا ہے. الا ابلیس سے مراد وہ شیطان نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان تو ہر وجود میں ہے. اس زمانے میں جو بہت بدبخت لوگ تھے جنہوں نے آدم کا مقابلہ کیا اور کہا ہم کسی قیمت تجھے نہیں مانیں گے، ان کو ابلیس فرمایا گیا ہے. ہاں کہاں گیا یہ؟ ہاں فتلقى نہیں آ گیا ہے. قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصے کے لیے ٹھکانہ ہے اور کچھ مدت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. یہ آدم کی کہانی کا خلاصہ ہے. انسان کو جب شریعت سے چھٹی ملی ہے، یعنی اس نے حاصل کر لی اور بھٹکا ہے زمین میں، تو پھر بار بار جنتیں اتریں گی، بار بار کوشش کی جائے گی کہ شجرہ طیبہ مستحکم ہو جائے، بار بار انسان نکلے گا. اس سارے انسان کی تاریخ ہے، اس کی نیکی کی، اس کی بدی کی، شریعت کے آنے اور شریعت کے توڑے جانے کی، جس کا خلاصہ اس پہلی کہانی کی صورت میں پیش ہوا.